السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے علمی سفر کے ساتھیوں، آج کی اس باوقار انجمن میں میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، پاسبان حرم، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء، حسن و حسین کے نانا جان، حضرت فاطمہ کے ابا جان، مدینہ کے تاجدار، امام الانبیاء، حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤں گی۔ دوستو، خالق السماوات والارض کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ کم و بیش 1,23,999 نبیوں کو بھیجا، پھر آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ محمد عربی، حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر 1,24,000 کی تعداد کو مکمل کر دیا اور ساری دنیا کو یہ بتلا دیا کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ دھرم آخری دھرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دین اسلام کی سربلندی اور اس کی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام کی وہ مقدس اور پاکیزہ ٹیم کو چنا تھا، جس نے مذہب اسلام کی سربلندی اور اس کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، کہ مذہب اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان سچے جانصاروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانیاں پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسلام جو حق و صداقت کا پرچم، جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہے جو سر بکف مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے خندقیں کھودی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہرقل، یزدجر، رستم کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آتش پرست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، یہودیوں عیسائیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے افریقہ کے جزیروں میں جا کر دین اسلام کا پرچار کیا، جنہوں نے دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر دین اسلام کا پرچار کیا، جنہوں نے ابلتی ہوئی ڈیگوں کے اندر گر کر دین اسلام کا پرچار کیا، جنہوں نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے دین اسلام کا پرچار کیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اللہ کا قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر پوری دنیا کے ایک کونے اور ایک خطے میں جا کر دین اسلام کا پرچار کیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے خندقیں کھودی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے جنگ بدر، احد، حنین، تبوک، خیبر لڑی۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے مکہ کو فتح کیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے روم، ایران،
عراق، سمرقند، بیت المقدس کو فتح کیا. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مزہ ملا. اللہ نے، رسول نے شجر و حجر، ارض و سما، جن و بشر، حور و ملک، چاند سورج ستاروں نے ان کی تعریف کی. اماموں، ادیبوں، خطیبوں، محققوں، دانشوروں، قلمکاروں، فنکاروں نے ان کی تعریف کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ بتاؤ عرب کی تپتی ہوئی صحرا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ بتاؤ اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی؟ بتاؤ اسلام کے خاطر اپنی گردنیں کس نے کٹوائی؟ بتاؤ اسلام کے خاطر عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ بتاؤ اسلام کو پروان کس نے چڑھایا؟ بتاؤ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ بتاؤ باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے کو کس نے گرایا تھا؟ بتاؤ کس نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ بتاؤ کس نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں اسلام کا دہلکا مچایا تھا؟ بتاؤ اسلام کے خاطر کس نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں پیغام رسالت پہنچایا تھا؟ تم نہ چاہتے ہوئے بھی پچھتا کر بھی یہ سارے کے سارے کارنامے صحابہ اکرام نے انجام دیے تھے، یہی کہوں گے. اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور صحابہ اکرام کے دشمنوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے. صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ضلالت ہے. صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا تباہی ہے. صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بربادی ہے. مشکات شریف کی روایت ہے، حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذى الله فقد آذانی ومن آذى الله فیوشک ان یأخذه. کہ میرے صحابہ کے باروں میں برا بھلا مت کہنا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ اکرام کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھے سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھے سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا، جو ان کو دکھ دے گا وہ مجھ کو دکھ دے گا، اور جو مجھ کو دکھ دے گا وہ اللہ کو ستائے گا، اور جو اللہ کو ستائے گا عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار کرے گی. اس لیے یہ برائی کرنے والوں کو کیا یہ حدیث ان کو یاد نہیں آتی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھلا بغاوت کرنے والے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا مت کہو. اس لیے کہ یہ قرآن حق ہے. صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہے، اور جو یہ حق ہے اور ہم تک یہ پہنچانے والے صحابہ اکرام ہے. جو صحابہ اکرام کو نشانہ بنانا چاہتا ہے وہ قرآن و حدیث کو باطل کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کو مٹانا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے دین شریعت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، شریعت کو مسمار کرنا چاہتا ہے. آئیے ہم سب مل کر آج پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہم تادم حیات صحابہ کے تقدس کو، دامن عفت کو تار کرنے والوں کی آئیے ہم سب مل کر پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے، شریعت اسلام کی پاسبانی کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. آمین. یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسا پیدا کر. اگر گم ہو حیا عثمان سا، اگر جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول